السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ باب اثم من ظلم شیئا من الارض، یہ باب ہے اس شخص کے گناہ کے بارے میں جس نے زمین میں سے کچھ حصے پر ظلم کیا، یعنی اس کو کسی پر زمین کے معاملے میں ظلم کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا طلحہ بن عبداللہ نے کہ عبد الرحمن بن عامر بن سہل نے انہیں خبر دی کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من ظلم من الارض شیئا، جس نے زمین میں سے کچھ بھی ظلم کیا، طوقہ من 7 ارضین، اس کو 7 زمینوں میں سے توق پہنایا جائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی اقسام میں سے ایک قسم زمین کا ذکر کیا۔ جس نے کسی کے زمین میں سے حصہ اپنے قبضے میں کر لیا، وہ حصہ زیادہ ہو کہ کم ہو، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا۔ ذرا ہم اس بات کا اندازہ کریں کہ ہم اپنی گردن پہ کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کتنا کا وزن ایک انسان اپنی گردن پہ اٹھا سکتا ہے۔ 10 کلو، 20 کلو، بہادر بڑا مضبوط انسان 50 کلو، 80 کلو، 100 کلو، کتنا کوئی اٹھا لے گا۔ جب 7 زمینوں کا توق بنا کر اللہ تعالیٰ گلے میں ڈالے گا کہ تو نے ظلم کیا تھا، یہ توق جو ہے یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، کیونکہ جو حقوق العباد پہ زیادتی کرتا ہے وہ 2 زیادتیاں کرتا ہے، ایک تو وہ اللہ کے حق میں نافرمانی کرتا ہے، دوسرا مخلوق کے حق میں بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہا ہے، مخلوق کو اس نے بدلہ دینا ہی دینا ہے، وہ سزا اس کی الگ ہے۔ اب کتنا مشکل ہے کہ دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ کسی کی کچھ زمین اپنے قبضے میں کر لینا، اور ظلم کی صورت صرف کسی کی زمین پر قبضہ نہیں ہوتا، بلکہ بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہ دینا، بہنوں کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے، بیٹیوں کی زمین، بیٹیوں کو ویسے ہی کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہ بھائیوں کو کمزور نہیں کرتی۔ آج کل تو والدین یہ ذہن بناتے ہیں بیٹیوں کے کہ بہنیں یہ تو بھائیوں کے بازو ہوتی ہیں، بھائیوں کو کمزور تھوڑی کرتی ہیں، ذہن سازی کی جاتی ہے کہ تم نے بھائیوں سے حصہ نہیں لینا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی تو گھر ہے، اگر اس کو بیچ دیں گے تو کہاں جائیں گے۔ بھائی آپ اپنے بیٹے کے لیے اتنے مہربان نہیں ہو جتنا رب اس کے لیے مہربان ہے، رب کا وہ بندہ ہے۔ آپ ایک مکان بچانے کی خاطر بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، کیا پتہ اگر وہ بہنوں کو حصہ دے تو اس کی برکت سے اللہ اس کو کتنے گھر دے دے، اللہ اس کو کتنی خیر عطا کر دے۔ تو یہ صرف اور صرف یہاں پر نہیں ہے مسئلہ کہ خرید و فروخت کرتے وقت کچھ انچوں کا فرق کر دیا، نہیں، بلکہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنا ناجائز، وہ بھی اس میں داخل ہے، اور بہنوں کو حصہ نہ دینا، بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، ان کے حصے غصب کر جانا، یا کسی بھائی کا حصہ غصب کر جانا، اس کو کہنا جا میں نہیں دیتا تجھے، اس طرح کا فراڈ کر جانا، یہ سب کا سب زمین کے اندر ظلم کیا تھا، اور 7 زمینوں کا توق بنا کے اللہ تعالیٰ گردن کے اندر بنائے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو معمر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الوارث نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حسین نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا محمد بن ابراہیم نے کہ ابو سلمہ نے اسے بیان کیا کہ انہ کانت بینہ و بین اناس خصومۃ، کہ اس ابو سلمہ کے درمیان اور کچھ لوگوں کے درمیان کچھ جھگڑا تھا۔ فذکر لعائشہ رضی اللہ عنہ، اس نے اس جھگڑے کا عائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا۔
فقالت له یا ابا سلمہ اجتنب الارض، ابو سلمہ زمین کے مسئلے میں بچ کے رہنا. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے نبی نے اس مسئلے میں فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض، جس نے ایک بالشت کے برابر بھی زمین میں ظلم کیا، طبقہ من 7 ارضین، اللہ اس کو 7 زمینوں کا طوق بنائے. عام طور پر جھگڑوں میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ زیادتی کر جاتا ہے. ابو سلمہ کہتے ہیں میرا کچھ لوگوں سے جھگڑا چل رہا تھا، جھگڑے میں عموماً ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر ہی جاتا ہے، جس کا بس چلتا ہے وہ دوسرے پر کر جاتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ باقی معاملات جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ، زمین کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا، زمین کے معاملے میں جو ہے نا وہ بچ کے رہنا. کیوں؟ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس نے ایک بالشت بھی جس کسی نے زمین کسی کی قبضے میں کی، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کو بنائے گا. تو زمین کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا. تو یہ حدیث بھی بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمین کے معاملے کے اندر بالکل یہ زیادتی پسند نہیں ہے اور اس کی سخت سزا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مسلم بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن مبارک نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا موسیٰ بن عقبہ نے سالم سے و اپنے والد سے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه حسف به یوم القیامت الى 7 ارض، جس نے کسی کی زمین کو ناجائز ہتھیایا، اللہ اس کو 7 زمینوں تک زمین کے اندر دھنسا دے گا. یہ ایک دوسری حدیث ہے. پچھلی حدیث کے اندر تھا طوق پہنایا جائے گا، اس حدیث کے اندر ہے اللہ اس کو اسی طرح کی زمین میں 7 زمینوں کے اندر تک دھنسا دے گا. جس طرح قارون زمین کے اندر دھنستا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ اپنی چادروں میں نکلا تکبر کرتے ہوئے، اللہ نے اس کے زمین کے اندر دھنسا دیا. یتجلجل، وہ زمین میں دھنستا ہی جا رہا ہے. یہ زمین تھوڑی سی نہیں ہے، زمین کی بھی بہت تہیں ہیں. 7 زمینوں کا تو حدیث میں بھی ذکر آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے. تو جہنم جو ہے وہ نیچے ہی ہے. تو جہنم کتنی گہری ہے؟ تو زمینیں بہت نیچے تک ہیں. وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو زمین کے اندر دھنسا دے گا. یہ الگ سزا ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ پہلے ایک سزا دے پھر دوسری سزا دے. اللہ تعالیٰ سے یہ کچھ بعید نہیں ہے. تو بھائیو یہ معاملہ بڑا حساس ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جائیں، اپنے خود معاملات جو ہیں پورا حصہ دے کے دیں. ہمیں جو بھی باپ کی جو وراثت ہے، اگر بیٹا بہنوں کو پیسے نہیں دے سکتا، وہ اس چیز کو سیل کر کے ان کو پیسے دے. یہ مت سوچیے، یہ مت وصیت کر کے دیں گھر نہیں بیچنا جی، بڑوں کی جائیدادیں نہیں بیچی جاتی، جو آبائی گھر ہوتے ہیں یہ نہیں بیچے. یہ ایسے فضول باتیں ہیں. آبائی گھر نہیں بیچے جاتے. ظلم کر لو، آبائی گھر نہ بیچو. کسی کا حق کھا لو اور آبائی گھر نہ بیچو. یہ باتیں غلط ہیں. بہنوں کو حصہ پورا دینا. اگر بیٹوں سے خیر خواہی ہے، بھائیوں سے خیر خواہی ہے، تو ان کو کہہ دو کہ بیٹا میں تیرے خیر خواہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن تیرے گلے کے اندر 7 زمینوں کا طوق ہو، یا میں نہیں چاہتا میرے سامنے تو 7 زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے. تو یہ حدیث بڑی اس معاملے کے اندر ڈرانے والی ہیں. اس مسئلے پر مزید وضاحت انشاءاللہ کل کے درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. حدیث نمبر 2452 اور 53 اور 54.